زرتاج آپ تو ابھی ڈی جی خان میں بھی شاید چکر لگا کر آئی ہیں، کیا حالات ہیں وہاں پر مریضوں کے جن کو رکھا گیا تھا؟ ایک تو یہ کہ بلکہ میں آپ ہی کے پروگرام میں آئی تو کچھ چیزوں کی نشاندہی ہوئی تھی کہ کچھ کٹس نہیں ہے یا پھر یہ کہ کوارنٹائن میں وہ فیسلٹیز نہیں ہے، اس کو فوراً ہم لوگوں نے امپروو کیا اور اس کو ہم نے بہترین بنایا. جو لوگ پازیٹیو تھے ان کو الگ رکھا اور جو نیگیٹیو تھے ان کو بالکل الگ رکھا، لیکن ان کا ہم نے کوارنٹائن 14 ڈیز کا پورا کروایا. میں تمام جتنے بھی آئسولیشن وارڈ ہے یا پھر ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس ہیں، جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ اور آئسولیشن وارڈ دونوں جو ہیں وہ ڈیرہ غازی خان ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر بنے ہوئے ہیں، لیکن جو کوارنٹائن سے وہ شہر سے دور ہیں 2 جگہوں پہ. ایک ہم لوگوں نے دانش اسکول کے ہاسٹل میں کروایا ہے، دوسرا ہم لوگوں نے جو سخی سرور سے تھوڑا دور اس کے پاس ایئرپورٹ کے پاس ہے. لیکن الحمدللہ بڑی پازیٹیو رپورٹس ہیں، تمام کٹس ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں. جو ہمارے زائرین ہیں، ملک صاحب میں آپ کے پروگرام کے تعاون سے جو لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ایشو ہے جو کہیں پر کوئی ویڈیوز آ جاتی ہیں، وہ اس کی بیسک وجہ یہ کہ میں ان سے مل کے آ چکی ہوں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ان کو اچھا کھانا پہنچایا جا رہا ہے، جو ان کی فرمائش ہوتی ہے وہ پوری کی جا رہی ہے، چاہے وہ باربیکیو مانگتے ہیں، چاہے وہ اچھا کھانا مانگتے ہیں، چاہے وہ کپڑے مانگتے ہیں. اور تو اور ہمارے کچھ ڈرائیورز وہاں پہ جو پٹھان تھے اور کنڈکٹر وہ وہاں سے ان کو لے کر آئے ہیں تفتان سے، تو انہوں نے نسوار کی فرمائش کی تو وہ بھی پوری کرنی پڑی کیونکہ آپ انہیں نسوار بھی پہنچا کے آئیں گے. انتظام کو کہا ڈی سی اور ان کو کہا کہ جی دیں، کیونکہ دیکھیں وہ ڈرائیورز ہیں ان کی ایک عادت ہوتی تھوڑا سا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت ہمیں ریلیف تو دے رہی ہیں لیکن ہم کمپنیز کے ٹرک چلاتے ہیں تو ہمارے مالکان سے کہہ کے ہمیں ہمارے حصے کا پیسہ دیا جائے جو اس پورے عرصے میں اگر وہ ٹرک ان کے وہاں پہ کھڑے ہیں. کہ نسوار ممنوع آئٹم میں شامل نہیں ہوتی پاکستانی قوانین؟ نہیں بین نہیں ہے میرا خیال. بین نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں. نہیں میرا خیال میں نسوار بین نہیں ہے. نسوار نہیں ہے اس لیے اس کو دینا جائز ہے. نہیں وہ ڈرائیورز ہیں تو وہ کھاتے ہیں، مطلب منہ میں رکھتے ہیں تو. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں یہ ڈیفرنٹ ہے، وہ تنگ اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل 3 مہینے سے 4 مہینے سے وہ زائرین ہیں، وہ گئے 1200 کلومیٹر گئے، وہاں پہ کنب پہ گئے، واپس آئے، پھر انہوں نے 3 مہینے سے وہ گھر سے باہر ہے، پھر انہوں نے تفتان پہ کوارنٹائن ہوا، واپس ڈی جی خان آئے، ڈی جی خان میں ان کا 14 ڈیز کا کوارنٹائن ہوا، پھر ہم ان کا دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر ان کو ہمارا جو اے سی ہے. میں اس موقع پہ تھوڑا سا ملک صاحب 2 لوگوں کو سلوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو ہم ڈاکٹرز کو آلریڈی سلوٹ کر رہے ہیں، ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف کو، ڈاکٹرز کو جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، لیکن ایک ہمارے بیوروکریٹ اسپیشلی ڈی سی اے سی جو ان کوارنٹائن کے اوپر ڈیوٹی دیتے ہیں اور شہروں کے اندر لا اینڈ آرڈر کو بھی مینٹین کرتے ہیں، کیونکہ جزوی لاک ڈاؤن بھی ہے، لوگ فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو ہر چیز کی فیسلٹی آٹا چینی دالیں مہیا کروانا. ایک تو وہ، دوسرا جو ہمارے جینیٹوریل سٹاف ہے جو وہاں پہ کوارنٹائن کے اندر گھستا ہے، جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ سارا ان کا یوز جو کپڑے ہوتے ہیں یا سامان ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں، پھر جا کے انسنریٹر میں ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر جلایا جاتا ہے. تو وہ بھی بہت زیادہ ولنریبل جینیٹوریل سٹاف، ہمیں اس کو بھی سلوٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب تو یہ یہ درست بات ہے، جو لوگ بھی سروس دے رہے ہیں ساروں کو. اور دوسرا ملک صاحب تھوڑا سا ایک اور چیز اپ گریڈ کر دوں کہ آج ہمیں عثمان بزدار صاحب جو ہمارے سیم ہیں ان کو بھی ہمیں شاباشی دینی چاہیے، کیونکہ آج انہوں نے صرف 9 دن کے ساتھ ریسک کے ساتھ مل کر اور لوکل جو ہماری ڈسٹرکٹ کمیونٹی کے ساتھ مل کے 1000 بستروں پر مشتمل فیلڈ ہاسپٹل تیار کر دیا ہے، جو کہ بالکل فعال ہے، جو کہ انہوں نے ایکسپو سینٹر کے اندر بنایا. اس میں تمام وینٹیلیٹر، تمام پی پی ای، تمام سٹاف، تمام فیسلٹیز، ہر چیز موجود ہے. تو ہم 1000 ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں، انہوں نے ایکسپو سینٹر بنایا جس کو ہم بہت شکریہ. اگر آپ کا ہاتھ ہے تو اس کا بھی بہت شکریہ.